السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. میرا نام سید عابد محمود. شرف الموجود کیا ہوا؟ اب اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہمارے سینے کے اندر شرف الموجود شامل ہے، وہ کیا ہے؟ یہ بھی ہوتا ہے، وہ بھی ہے، یہ بھی وجود رکھتی ہے، اس کا بھی کوئی اہمیت ہے. دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، مخلوق ہیں، اور ان کی بھی کوئی اہمیت ہے. اللہ کا وجود الگ ہے اور ان کا وجود الگ ہے. ہمارا وجود ہے، ہمارا بھی وجود الگ ہے. اس طرح کی سوچ اگر گرد کی مانند ہمارے سینوں میں موجود ہو، اس طرح کی سوچ اگر ہمارے سینوں کے ایوانوں کے تخت پر موجود ہو، اس گرد کو صاف کرنا ہے. اس گرد کو کیسے صاف کریں گے؟ لا کہہ کے، یعنی لا موجود الا اللہ. اس سے صاف کرنا ہے. اپنے سینے کو اس سے صاف کرنا ہے کہ لا کہنا ہے اور کوئی نہیں ہے صرف ایک اللہ کے. ٹھیک ہے جی؟ یعنی اس گرد کو لا کی جھاڑو سے صاف کر دو، نکال دو سب کچھ اپنے باقی جتنے بھی دیوتا اور اوتار بنے بیٹھے ہیں دلوں کے اندر. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا وجود مان لیا تو کیا ہو جائے گا؟ شرک. وجود ایک ہی ہے، البتہ جب کسی شے کا تعین ہو گیا تو وجود مختلف ہو گیا، ذات باری تعالیٰ سے الگ ہو گیا. بہرحال یہ ایک بہت بڑی بحث ہے، اس کے اوپر مزید بہت تفصیل سے بات ہو سکتی ہے. یہ ایک فلسفہ ہے. یاد رکھیے، یہ کوئی دینی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک سوچ ہے یا ایک فلسفہ ہے. یہ فلسفے کا مسئلہ ہے. اس فلسفے میں بہت سے مسائل ایسے پیدا ہو جاتے ہیں جیسے کہ سائنس کے مسائل کتاب اللہ اور سنت رسول احادیث کے بعض چیزوں سے ٹکراتے ہیں. تو اس میں آدمی غور کرتا ہے اپنے مسائل کو جو سائنسی اعتبار سے، دور کے اعتبار سے آتے ہیں، اور وہ قرآن مجید میں یا احادیث نبویہ میں نہیں ملتے، تو ان کو حل کرنے کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ غور و فکر کرتا ہے. تو اس طرح سے وہ ان مسائل کا حل نکال لیتا ہے اور ان مسائل سے وہ نکل جاتا ہے. اسی طرح سے اس فلسفانہ سوچ کے بھی مسائل ہیں جن پر ہمیشہ سے کام ہو رہا ہے، لیکن اصل میں دین کیا ہے؟ وہ دین ہے شریعت اور طریقت کا نام.